فی سبیل، راستہ میرا تھا، تکلیفیں ان کو دی گئی، راستہ میرا تھا، شہید یہ ہوئے، راستہ میرا تھا، تڑپے یہ ہیں، راستہ میرا تھا، زخمی یہ ہوئے ہیں، راستہ میرا تھا، دربار انہوں نے چورا ہے۔ الحمدللہ الذی شرح الاسلام بالصحابة في كل مكان، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه الكرام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مصطفی پر فدا سب صحابہ، مصطفی پر فدا سب صحابہ، با وفا سب صحابہ، خوش ادا دل ربا سب صحابہ، عاشق مصطفیٰ سب صحابہ. آسمان نبوت کے ستارے و ہدایت کے روشن مینارے، مقتدا سب صحابہ، رہبر و رہنما سب صحابہ. واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جس کی ہر ادا کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے. صحابہ اکرام کے ہر طرز عمل کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. ایک موقع پر اللہ جل شانہ کے وہ سرور میں آ کر بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں، جس طرح کوئی وزن میں آ جاتا ہے. جو اس کی حقیقت سے واقف ہے وہ جھومنے لگتا ہے. فرمایا والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، وہ لوگ جنہوں نے میرے خاطر، میرے نبی کی خاطر، میرے دین کی خاطر ہجرت کی، گھروں کو چھوڑا، علاقوں کو چھوڑا، بستیوں کو چھوڑا، وادیوں کو چھوڑا. میرے دوستوں تصور کرو، جس گاؤں میں تم رہتے ہو، جو گھر تم نے بنایا ہے، جس گھر کو تم نے آباد کیا ہے، جو حویلی تم نے بنائی ہے، جس علاقے میں تم رہتے ہو، جو فرنیچر تم نے سجایا ہے، جو گھر تم نے آباد کیا ہے، تمہارا محبوب کہے کہ اسے چھوڑ دو. تم آگے سے یہ بھی نہ پوچھو کہ کیوں چھوڑ دے، بلکہ اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلے جاؤ. والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. صحابہ اکرام نے صرف ہجرت نہیں کی بلکہ انہیں گھروں سے نکالا گیا. صرف گھروں سے نہیں نکالا گیا بلکہ قرآن مجید کو مکہ اور مدینہ میں 1,44,000 صحابہ اکرام میں سے صرف 10,000 کی خبریں ملتی ہیں. باقی صحابہ کہاں گئے؟ ارے کوئی کہاں سو گیا، کوئی کہاں سو گیا. لیکن محمد عربی کا صحابی پوری دنیا میں قرآن لے کر پہنچ گیا. مکہ میں یہ ہوئے، پوری دنیا میں یہ پہنچے، جنگلات میں یہ پہنچے، علاقوں میں یہ پہنچے، بستیوں میں یہ پہنچے، وادیوں میں یہ پہنچے، جنگلات میں یہ پہنچے، سمندروں میں یہ پہنچے، دریاؤں میں یہ پہنچے. دنیا کے ایک ایک خطے میں صحابہ اکرام قرآن لے کر پہنچے، نبی کی سیرت لے کر پہنچے. تبھی تو شاعر رکتا ہے، دشت کو دشت ہے، دریا بھی نچوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں کوڑا دیے ڈوئے ہم نے. صحابہ اکرام نے صرف ہجرت نہیں کی، گھنٹے والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، انہیں دھکے دیے گئے، گھروں سے نکالے گئے، بیویوں سے جدا کیے گئے، بچوں سے علیحدہ کیے گئے، ماں باپ سے دور کیے گئے. انہیں صرف گھر سے نہیں نکالا گیا. لیکن محمد عربی کے صحابی نے وہ قرآن چھوڑا، وہ محمد مصطفیٰ کا دامن چھوڑا. ایک شخص مکہ کے چوک پر ہجرت
بچہ بھی ہے، اچانک وہاں ابو جہل پہنچ جاتا ہے، اس سے بیوی اور بچے کو چھین لیتا ہے اور آگے سے کہتا ہے کہ یہ بچہ بھی مکہ کا ہے، یہ لڑکی بھی مکہ کی ہے، تو نے ہجرت کرنی ہے تو کر، ہم نے اس لڑکی کو چھوڑیں گے تو بچے کو چھوڑیں گے۔ آگے سے صحابی رسول جواب دیتے ہیں اے ابو جہل، اگر تو لڑکی اور بچے کو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ میں محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دوں، یہ میری بھول ہے، تو بچی اور بچے اور لڑکی کو رکھ لے، میں نہ محمد مصطفیٰ کا در چھوڑتا ہوں، نہ میں محمد مصطفیٰ کے سیرت پر چلنا چھوڑتا ہوں، تو مجھ پہ بنے بچے اور لڑکی کو رکھ لے۔ چنانچہ صحابی رسول ایک دن حضور کی مجلس میں افسردہ بیٹھے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پہنچے ہوئے 20 دن ہو چکے ہیں، بچے کی یاد ستاتی ہے، بیوی کی یاد رلاتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے جواب دیا اے میرے صحابی، اگر تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در نہ چھوڑا ساری دنیا تیرے قدموں میں ہوگی، اسی لیے شاید کہتا ہے تو محمد سے وفا دوں گے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سامعین محترم، تھوڑا اور آگے چلیے، فرمایا اعوذ فی سبیلی، میرے راستے میں تکلیفیں دیے گئے، یہاں لفظ اعوذ ایزا سے ہے اور ایزا ان کا معنی تکلیف ہے، گویا اعوذ کا معنی ہوا تکلیف دیے گئے، اعوذ کا معنی ہوا مصیبتیں دیے گئے، اعوذ کا معنی ہوا مصائب کے پہاڑوں سے گزارے گئے، اعوذ کا معنی ہوا شہید کیے گئے، اعوذ کا معنی ہوا زخمی کیے گئے، اعوذ کا معنی ہوا تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے، اعوذ کا معنی ہوا جلتے انگاروں پر لٹائے گئے، اعوذ کا معنی ہوا کھولتے پانی میں ڈال دیے گئے، اعوذ کا معنی ہوا جلتے انگاروں پر لٹائے گئے، اعوذ کا معنی ہوا رفتہ دار پر چڑھا دیے گئے، اعوذ کا معنی ہوا شہید کر دیے گئے، اعوذ کا معنی ہوا بچوں سے دور کر دیے گئے، اعوذ کا معنی ہوا بیویوں سے علیحدہ کر دیے گئے، اعوذ کا معنی ہوا ماں باپ سے دور کر دیے گئے، اعوذ کا معنی ہوا دربار چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا، وہ ساری تکلیفیں برداشت کی، فرمایا اعوذ فی سبیلی، راستہ میرا تھا، تکلیفیں ان کو دی گئی، راستہ میرا تھا، شہید یہ ہوئے، راستہ میرا تھا، تڑپے یہ ہیں، راستہ میرا تھا، زخمی یہ ہوئے ہیں، راستہ میرا تھا، دربار انہوں نے چھوڑا ہے، راستہ میرا تھا، تنہیں تنہا یہ کھڑے ہوئے ہیں، راستہ میرا تھا، ماں باپ سے دور ان کو لیا گیا ہے، راستہ میرا تھا، چلتے انگاروں پر یہ لٹائے گئے ہیں، راستہ میرا تھا، آگ پر ان کو آگ سے ان کو جلایا گیا ہے، راستہ میرا تھا، ریت پر یہ گھسیٹے گئے ہیں، راستہ میرا ہے، ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام پیچھے نہیں لگے، انہوں نے محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، ساری تکلیفیں صحابہ اکرام نے برداشت کی۔ آج کچھ صدیاں گزرنے کے بعد کوئی بدبخت یہ کہے کہ صحابہ اکرام میں ایمان نہیں تھا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو حد میں کیوں آئے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو خندق میں کیوں پہنچے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا خطر میں کیوں آئے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو اپنے جسموں کو کیوں زخمی کروایا؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو بچوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر صحابہ اکرام کے دل میں ایمان نہیں تھا بیویوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا ماں باپ کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تختہ دار پر کیوں چھوڑ دیا؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو قرآن میں کو کیوں ڈال دیا گیا؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا تو بدر میں کیوں کٹے؟ اگر صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا دنیا کے کونے کونے میں کیوں پہنچے؟ جو شخص نے کہتا ہے کہ صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا ہم اسے کافر کہتے ہیں، ہم اس کی کوئی عزت نہیں کر سکتے، ہم اس کی غلامی نہیں کریں گے، عزت اسی کی ہوگی اور صحابہ اکرام کی عزت کرے گا۔ ہمیں جبریل نے یہی سکھایا ہے، جو صحابہ کی عزت کرے گا اس کی عزت کرو گے۔ ہمیں اشعار نے یہی سکھایا ہے، ہمیں اعظم نے یہی سکھایا ہے، ہمیں اشعار نے یہی سکھایا ہے، ہمیں رسول نبی نے یہی سکھایا ہے کہ جو محمد کا غلام ہوگا اسی کی غلامی کریں گے۔ ہم محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا جو دشمن ہوگا اسے لعنتی کہیں گے، کافر کہیں گے، مرتد کہیں گے، ہم اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں کوئی مار دے ہم نہیں مسلمان کہیں گے، ہمیں کوئی گولی مارے ہم مسلمان نہیں کہیں گے، اگر ہمیں کوئی ہم پر تشدد
کرے ہم اسے مسلمان نہیں کہیں گے آخر میں سے اتنا کہوں گا رکشے بچائیں گھوش گیا تعمیر خلافت پیدا کر تو سنتے پھرتے ہوتا ہے اب ایک جواب کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسمان تجارت پیدا کر قانون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام قدم پہ کرتا ہے کفار سے قدم کرتا ہے دل سے کہتے آئے بدلائے گا حالات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے بننے والے ہیں امت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کا ہمارے چھین سکے جتنا ہم سے اچھے گے ہم اور بچنے والے ہیں ہمارے